اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 36 سورۃ الاعراف یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے جو اس کے بعد پھر وہ موجود نہیں ہوگی، تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کو کوئی آگے پیچھے کرنے والا نہیں۔ پھر آیت 35 میں وہی بات دہرائی گئی جو ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ آیت 38 اور 39 میں پڑھا تھا۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں تم میں سے ہی، اور ضرور آئیں گے، اور بیان کریں میری آیات کو، تو جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی ان آیات کی سے انحراف کرنے سے بچے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اور جو لوگ جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، شان اور تکبر میں سے قبول نہیں کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان ومن أظلم ممن افترى الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آیت ذرا لمبی ہے، میں نے پوری پڑھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن افترى اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ افترا کرے، یعنی بے حقیقت بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور کذب بآیاتی، یا اس کی اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں بلکہ لوگ پائیں گے اپنا حصہ اپنی کتاب میں سے، یہ تمام لوگ حصہ پائیں گے حصہ پائیں گے کتاب میں سے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرستادے، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تمہارے اس کے پاس آئیں گے تو اس کی روح قبض کریں گے، اسے موت دیں گے، یتوفونہم، اسے وفات دیں گے۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اور وہ فرشتادے ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن سے تم اللہ کے سوا دعائیں کیا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، اس وقت یہ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ سب ہم سے گم ہو گئے، ان کا کوئی وجود نہیں، اور خود گواہی دیں گے اپنے آپ پر کہ وہ اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ کئی باتیں کہی گئی اس آیت میں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ پر جھوٹی بات گڑھ کے بیان کرنا، ایسا شخص بہت سب سے بڑا ظالم ہے۔ دوسرا ظالم، سب سے بڑے ظالموں میں کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ پا لیں گے جو ان کے نصیب کا ہے کتاب میں سے۔ یہ کیا بات کہی گئی؟ اللہ نے جو ان کے لیے مقدر فرمایا تھا ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، ان کا رزق
جو بھی اللہ نے متعین کیا تھا، ان کی عمر وغیرہ وغیرہ، یہ سب انہیں ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی کٹوتی نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے۔ جو اللہ نے متعین کر دیا تھا کتاب میں ان کے لیے، وہ سب انہیں ملے گا۔ یہاں پر یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اللہ رب العزت نے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ الفاظ میرے اپنے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یعنی بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دنیا میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ اس زمین پر جس کا ریڈیس ہے، جس کا ڈائمیٹر ہے 4000 کلومیٹر، اس میں ہم لوگ کتنے چھوٹے ہیں، تو ہم لوگوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ہر شے سے۔ اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتے ہیں۔ پیچھے ہم لوگ ایک آیت پڑھ چکے ابھی، میرا خیال ہے پچھلی نشست میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت یعنی لباس اور جو کھانے پینے کی اچھی چیزیں، رزق طیب جو اللہ نے یہ نکالی ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ اپنے غلاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلام کا جہاں لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے وہ لوگ جن کی غلامی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ یہ ظاہر ہے مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، ایمان والوں میں سے ہی ہوں گے، لیکن ان کی ایک اور خصوصیت وہ یہ کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں گے، ہے نا، متقی ہوں گے، ان کے لیے نکالا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ سبھی اس سے موج کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لیکن حشر کے دن، قیامت کے دن اور اس کے بعد یہ صرف ایمان والوں انہی کے لیے ہوگا، صرف اور صرف۔ تو اللہ کی نظر میں یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ان کا نصیب ہے وہ انہیں ملے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتے ہیں ہمارے فرشتہ دے، ہمارے بھیجے ہوئے رسول، یتوفونہم، انہیں وفات دیتے ہیں۔ وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اتنے ایک فرشتوں کا جھنڈ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور وہ سب بہترین لباس، بہترین شکل و صورت کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جنت سے کا بچھونا لے کے آتے ہیں، جو کچھ بھی لے کے آتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں۔ اور ملک الموت پھر اس شخص کے کہتے ہیں کہ اے سعادت مند شخص کی روح نکل جا، اور وہ اس طرح نکل جاتی ہے جیسے کہ ہم سراہی میں سے یا کسی اور چیز میں سے پانی ڈالتے ہیں، جگ میں سے پانی ڈالتے ہیں، اس طرح نکل جاتی ہے بڑی آسانی سے۔ اور پھر اسے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ جنت کی چیز اس میں لپیٹ کے پھر انہیں لے جایا جاتا ہے۔ بتاؤں گا ابھی آگے چل کے ذرا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول ہمارے تو اتنے سارے فرشتے آتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی برا شخص مرتا ہے تو بدترین شکل میں خوفناک اور ڈراؤنے فرشتے وہ بھی اسی طرح آتے ہیں۔ اور اسی طرح ملک الموت اس سے کہتا ہے اس صاحب کہ نکل روح بدکار کے، اے بدکار کی نکل اس کی روح، وہ نکلتی نہیں ہے جس میں، یہاں تک کہ وہ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت مند بنائے، ہر اس شخص کو سعادت مند بنائے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس بات کی لیے آسانی عطا فرما دے کہ وہ اپنی راہ درست کر لیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ اور اس وقت وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم سے گم ہو گئے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ سارے وعدے ان کے سب ختم ہو گئے۔ اور پھر وہ شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ اس بات کا اس وقت اقرار کریں گے، گواہی دیں گے کہ ہم ہی تھے جو اللہ کے نافرمان۔ تو مقدر ہے کہ موت آئے گی،
مرنا ہے، اور یہ بھی مقدر ہے کہ موت کے بعد ایک طویل سفر شروع ہوگا، ایک برزخی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر برپا کریں گے، سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے اور ہر ایک سے اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ دنیا میں تو دونوں ہی قسم کے لوگ، اللہ کے جو غلام ہیں، اللہ کی غلامی کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں، ان سب کا تو جانا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ آگے کی آیات اللہ تعالیٰ انسانوں کو آخرت میں درپیش ہونے والی حقیقت کی زندہ تصویر پیش کر رہے ہیں ان آیت نمبر یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 38، اور یہ آیت نمبر 53 تک یہ چلتا رہے گا۔ اعوذ باللہ قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اب یہ جو لے کے ان کو موت کے بعد ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ، موت کے بعد نہیں، یہ اور اس کے بعد کا ہی واقعہ ہے، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، جناتوں اور انسانوں میں سے۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ آگ میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، جب جب اس میں کوئی نئی امت داخل کی جائے گی تو ان کی پچھلی امتیں ان کو لعنت کریں گی۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگ پہنچ جائیں گے اس میں، آگ میں۔ قالت اخراہم لولاہم، تو اس وقت بعد میں آنے والے ان کے بارے میں کہیں گے جو ان سے پہلے آئے ہیں، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں یا اللہ انہیں عذاب دے، دگنا عذاب آگ میں۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، جواب میں کہا جائے گا سب کے لیے ہی دوگنا ہے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اس وقت پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، تو نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل، یعنی تمہارے لیے کوئی مہربانی نہیں کی گئی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو عذاب کا مزہ، عذاب کو بوجہ اس کے جو تم کرتے رہے تھے، جو تم کمائی کرتے رہے تھے۔ بڑا عجیب ہے، بڑی عجیب سین ہے یہ۔ جب فائنلی لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یہ فوج کے فوج ایک ایک امت میں سے، ایک ایک گروہوں میں سے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ میں جہاں رہتا ہوں اس محلے کے جتنے ہیں برے لوگ، ان کو الگ کر دیا جائے، ایک امت ہو گئی، ایک گروہ ہو گیا۔ اسی طرح پچھلی امتوں کا حال ہم لوگ قرآن میں پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، تو ان سب کو ڈالا جائے گا آگ میں۔ کہا جائے گا قالت خلو، داخل ہو جاؤ آگ میں، داخل ہو جاؤ، ڈالا نہیں جائے گا، خود داخل ہوں گے ہم، ایسے لوگ خود ہی داخل، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ داخل ہو جاؤ، اور جب اس میں داخل ہوں گے تو ان سے پہلے والے ان پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس وقت بعد والے کہیں گے پہلے والوں کو، یعنی اولاد اپنے باپ ماں سے کہے گی، یوں سمجھ لیں پہلے والے تو ایک گروہ نسل تو وہی ہے نا بھائی، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، ان کے بارے میں یہ ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے رب جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ آنکھ بند کر کے باپ ماں کے طریقے پر چلتے رہنا،
اپنی اصلاح نہیں کرنا اللہ کی ہدایات کے مطابق بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ وہاں جا کے کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حشر کے دن بیٹا کہے گا ماں باپ کو کے خلاف کہ ان لوگوں نے ہمیں دین کی تعلیم ہی نہیں دی، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھیں۔ بڑا خوفناک وقت ہے وہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس کو کہاں کہاں سے نکالیں گے۔ جو آج جو صورتحال ہم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ تمام صورتحال میں کس کو کہاں سے پکڑ کے نکالیں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صورتحال سے مراد ہم مسلمانوں کے اندر جو صورتحال ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، ذکر بار بار ہو چکا ہے۔ تو جواب ملے گا کہ تم سب کے لیے دوگنا ہے، اس لیے کہ تم بھی تو وہی کر کے آئے ہو اپنی اولاد کے ساتھ، تم سب کے لیے دوگنا ہے، لیکن تمہیں علم نہیں ہے اس بات کا۔ اور پھر آخر والے کہیں گے تمہارے اس فریاد کرنے سے کیا ہوا، تمہیں کچھ حاصل تو کچھ نہیں ہوا، چکو مزہ عذاب کا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کو ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ تکبر سے کام لیا۔ تکبر کیا ہے؟ نہیں ماننا، پہچان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کتاب کی آیات ہیں، اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ماننا نہیں۔ ہاں انا کا سوال ہے نا، اس لیے ہے کیا استکبار، تکبر۔ واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ولا يدخلون الجنت، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ ناممکن مثال دی جا رہی ہے، ظاہر ہے اونٹ کو دیکھیں، سوئی کا ناکا دیکھیں، یعنی یہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اس طرح مجرموں کو ان کا بدلہ دیں گے۔ یہ مجرم ہے، قرآن میں ایک طرف لفظ مسلم آتا ہے، دوسری طرف لفظ مجرم آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ مسلم ہے۔ مسلم وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و لفظی معنی میں بتا رہا ہوں، قرآنی معنی میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں تو ہم سبھی مسلم ہیں، وہ مسلم ہے، اور جو مسلم نہیں ہے وہ کون ہے؟ مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس طرح مجرموں کو ان کا بدلہ دیں گے۔ جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ اس طرح فرشتے آتے ہیں، پھر وہ روح قبض کر کے، مومن کی روح، ایمان والے کی روح لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اس کا بھی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے عرشی ہے، اس کے بعد کیا صورتحال اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال کہا جائے گا کہ اس کی کتاب کو علیین میں رکھ لو اور اسے واپس بھیج دو، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی کتاب علیین میں رکھ دی جاتی ہے اور اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد قبر میں آنے کے بعد روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کی نکیر آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کون سا جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ فرق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول۔ پوچھتے ہیں تمہیں یہ علم کیسے ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ، ان سب کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا۔ اور پھر جنت کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کاش ابھی جنت ابھی جو ہے قیامت برپا ہو جائے۔ دوسری طرف بدکار شخص کا واقعہ وہ بھی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو بدکار جو جس طرح روح قبض ہوئی وہ تو ہوئی، اس کے لیے کوئی دروازہ آسمان کا نہیں کھولا جاتا، اور آپ نے یہی آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء، حکم دیا جائے گا کہ اس کی
اس کی کتاب سجین میں رکھ دو۔ اللہ جانے کیا ہے یہ علین اور سجین۔ علین سے مراد کوئی بہت بلند جگہ ہے، سجین سے مراد قید خانہ ہے، اور اس کی روح پھینک دی جاتی ہے واپس۔ اور پھر وہاں دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں تیری طرف کون بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے علم نہیں۔ آسمان سے ندا آتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ زمین اپنے اندر اس کو دبوچ لیتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو قبول کرنے سے تکبر سے کام لیتے ہیں۔ دونوں ہیں اس میں، جھٹلانے والے دونوں ہی جھٹلا رہے ہیں نا، ایک تو منہ سے جھٹلا رہا ہے، دوسرے اپنی حرکت سے جھٹلا رہا ہے۔ آیت 41 لہم فی جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں بچھونا ہوگا، کس کا؟ آگ کا، اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا ان کا، کس کا؟ آگ کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اس طرح جزا دیں گے ظالموں کو۔ ظالم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 42 43 ان دونوں کا تعلق ایمان والوں سے ہے۔ اعوذ باللہ من والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور صالح اعمال کے۔ صالح اعمال سے مراد اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ٹھہراتے کسی بھی جان کو مگر ذمہ دار مگر اتنا ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ بڑی اہم بات ہے جو کہی گئی ہے۔ میرا اپنا تصور یہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے جب حشر کے دن تو میزان رکھا جائے گا، ان کے اعمال تولے جائیں گے، تو ایک طرف ان کی وسعت ہوگی جو اللہ جانتے ہیں، ہم بھی کسی حد تک جانتے ہیں اپنی اپنی وسعتوں کو، وسعت ہوگی، اور دوسری طرف ان کے صالح اعمال ہوں گے۔ اگر یہ پلڑا جھک گیا صالح اعمال کا تو کامیاب ہے، یہی ہے عظیم کامیابی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پلڑا نہ جھکا، اوپر اٹھ گیا تو مصیبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ بہتر جانتے، بہرحال مصیبت۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے یہ پلڑے دونوں برابر ہوں گے، ایسے بھی لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی بھی جان کو ہم نہیں ذمہ دار ٹھہراتے، یہ ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت بھر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت نزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے سینوں میں جو غل ہوگا، جو ایک قدورتیں ہوں گی، جو برائیاں ہوں گی، ان کو ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنت کی بات۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے اللہ کا کہ تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی اس کی۔ وما كنا لنهتدی، اور ہم نہ تھے یہاں تک کہ اس کی ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہماری ہدایت نہ فرمائی ہوتی، ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہوتی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پکارنے والے پکار کر کہیں گے کہ یہ جنت جو آج تم جس کے وارث بنے ہو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ پکار کے کہنے والے کہیں گے۔ ہاں ہوشیار ہو جائیں، یہ کون ہے کہنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچانے والے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، اے رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اور وہ رحمت اللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ یہی تو ہے وہ رحمت، یہی تو ہے وہ ہدایت جو جنت میں پہنچانے والی ہے۔ وقت تھوڑا بچا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آیت نمبر 53 تک پہنچوں، اور یہ آیت نمبر 44 ہے۔
میں پڑھتا ہوں جہاں تک بھی پہنچوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، پکار کے کہا کہ ہم لوگوں نے پا لیا وہ کچھ جو جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا سچا، یعنی اللہ کا وعدہ ہم نے سچا پا لیا. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم لوگوں نے اللہ کا وعدہ سچا پایا؟ قالوا نعم، جواب میں وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک پکارنے والا آواز دے گا ان دونوں کے درمیان میں ہوگا وہ کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب. کون ہے یہ ظالم؟ اگلی آیت، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے رکتے تھے یا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے تھے اس میں کجی، اپنے مطلب کی بات، اپنا مطلب چاہتے تھے کہ اس طرح نہیں ایسے ہو. مثال کے طور پر 5 وقت نماز بہت مہنگی ہے یار، 1 وقت کی نماز ہونی، چلو 3 وقت ہو جاتی. ہاں، اس طرح کی باتیں کرنے والے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ تو بالکل سیدھا ہو جائے گا. ہاں، بالکل سیدھا ہو جائے گا. لیکن آخرت میں شک ہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں شیطان پیدا کرتا ہے، اور اس شک کے نتیجے میں ایمان والے اپنے لیے برا کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور کافر اس شک کو بجائے اس یقین میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں، سب فضول باتیں ہیں، بس جی مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. ہاں، وہ اس چکر میں ہوتا ہے. بہرحال تو یہاں پر جو بات بتائی گئی 3، خود بھی رکنا، دوسروں کو روکنا. میرا غلط عمل دوسروں کے لیے رہنمائی ہے کہ یہ صاحب مسلمان ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں، تو اگلا کہتا ہے یار دفع کرو ایسے مسلمان ہونے سے. لیکن میں نے کیا کیا؟ اپنے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں دوسرے شخص کو ایمان لانے سے روک دیا. ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا، نکل چکی ہوگی. قسم کھاؤ تو پورا کرو، سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں. ہاں، اور اگر تم قسم کھا کے پورا نہیں کرو گے تو تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے. کہاں سے ڈگمگا جائیں گے؟ صراط مستقیم سے. اور تم دوسروں کو روک دو گے اللہ کے راستے میں آنے سے. یہ ہے اس طرح کی بات. تو یہ اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنے، اور اپنی مرضی کا حکم چاہتے، اپنی مرضی کا طریقہ چاہتے. یبغونہا عوجا، اس میں کجی چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکالنا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، ایمو ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں. اور آخر پر اس لیے کر رہے ہیں کہ آیت نمبر 46 اور 47 پڑھ کے میں رک جاؤں گا، وقت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. بینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان میں کیا ہوگا؟ حجاب ہوگا. یعنی جنتی دوزخی کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، دوزخی جنتی کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور یہ جو حجاب ہے اس کا نام آراف بتایا جا رہا ہے. یہ ایک اونچی جگہ ہے، سمجھ لیں ایک دیوار ہے، سمجھ لیں کیا ہے، پہاڑی ہے، جو بھی سمجھ لیں. اس پر لوگ ہوں گے اور وہ لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان کی شکلوں سے، ان کے چہروں کے نشانات سے. کن لوگوں کو؟ جنتیوں کو. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں اس میں، یہ اعراف والے ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کی طمع رکھتے ہیں کہ وہ داخل ہو جائیں گے، امید رکھتے ہیں، لالچ ہے ان کے اندر. یہ امیدیں وابستہ ہیں ان کی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کے چہروں کو گھما دیا جائے گا کہ وہ نظر ڈالیں گے آگ والوں کو. ایک طرف جنت ہے، اس ٹیلے کے ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے. ان کا رخ گھما دیا جائے گا. اب یہ جہنم کی طرف رخ ہو گیا، ان کی آنکھوں کو گھما دیا جائے گا کہ وہ آگ والوں کو دیکھیں گے. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اس وقت کہیں گے ہمارے رب ہمیں ان کے ساتھ، ہمیں ان میں شامل نہ فرما، ان میں سے نہ بنا یا رب.
میں رک رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ آیت نمبر 47، 3-4 آیات تھیں، بہرحال وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو بڑی بہت ہی زندہ نقشہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو کون کھولے گا؟ اللہ ہی جانتے ہیں کون کھولے گا۔ اللہ تو نہیں کھولنے والے، اس لیے کہ کھولنا تو میرا کام ہے، پھر رہنمائی کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی، چل کے آؤ 1 قدم، اللہ 2 قدم آئیں گے۔ 1 ہاتھ چل کے آؤ گے، اللہ 2 ہاتھ آئیں گے۔ ہاں، چلتے ہوئے آؤ گے، اللہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن پہل تو ہم نے کرنی، اس لیے کہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔